اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ علم کے اقسام اور تعریف۔ شرح میں علم کی تعریف ان لفظوں سے کی گئی ہے: العلم هو صفۃ یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ۔ علم ایک نورانی صفت ہے جس کے ساتھ معلوم منکشف ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جس کے ساتھ وہ نورانی صفت قائم ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور صفات کا۔ ذات کا مظہر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شمار کیا جاتا ہے، اور صفات کے مظہر باقی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حیات، قدرت، کلام، ارادہ، سمع، بصر، علم، صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ انسان کی بھی صفات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، اور انسان کی یہ صفات فانی ہیں۔ علم اور باقی 6 صفتوں میں فرق یہ ہے: علم چونکہ محنت سے بھی حاصل ہوتا ہے، اسے عمل کہنا اور سمجھنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جو کسب اور محنت سے حاصل ہوتا ہے وہ عمل کہلاتا ہے۔ احیاء العلوم۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جبریل امین علیہ السلام نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل سے حضور نے پوچھا، ای العمل افضل؟ جبریل یہ تو بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، العلم۔ پھر آپ نے پوچھا، ثم ایون؟ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ جبریل نے عرض کیا، رؤیت العالم۔ آپ نے پورا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، زیارت العالم۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا علم ایک عمل ہے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالی اشیاء کا انکشاف اور نورانیت عطا فرماتا ہے۔ علماء کی زبان میں پھر علم حضوری اور حصولی 2 قسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا، صفات کا اور باقی کائنات کا علم حضوری ہے، کیونکہ صورت کا واسطہ نہیں ہے، اور حصولی علم اس کو کہتے ہیں جہاں صورت کا واسطہ ہو۔ انسانوں کو اپنی ذات کا اور صفات کا علم حضوری ہے، لیکن باقی کائنات کا علم حصولی ہے، کیونکہ صورت کا واسطہ ہوتا ہے۔ پھر علم حصولی کے بنیادی اقسام 2 ہی ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصور کے 8 قسم ہیں اور تصدیق کے 7 قسم ہیں۔ اب تصور کے 8 قسم 4 انفرادی ہیں جن کا نام نہیں ہے، اور 4 ایسے ہیں جن کا نام ہے شک، وہم، تکذیب، تخجیل۔ اور تصدیق کے 7 قسمیں:
زن تقلید مختی، جہل مرکب، تقلید مصیب، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب ان کی تعریفیں اور مثالیں علماء جانتے ہیں اور اس پر بحث بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کسبی علم کے حوالے سے علماء کی دو قسمیں ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء سو وہ علماء ہیں جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے، یا وہ بد کردار ہیں۔ گویا کہ علماء سو کی دو قسمیں ہیں، اور ان میں بدترین فرقہ علماء سو کا وہ ہے جن کے عقائد باطل ہیں، جیسے رافضی، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، پرویزیہ، اور اسی طرح منکرین ختم نبوت، قادیانی۔ یہ بدترین قسم ہے علماء کا۔ ان میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو ایمان سے خارج ہیں، اور کچھ فرقے ایسے ہیں جن کے کچھ افراد ایمان سے خارج ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ دوسری قسم علماء سو کی وہ ہے جو ان کے عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق ہیں، لیکن بد اخلاقی، بد عملی، بد کرداری کی وجہ سے انہیں علماء سو کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسے علماء ایک وقت آتا ہے توبہ کرنے کے بعد بد کرداری سے توبہ کر لیتے ہیں تو علماء حق کا قسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان علماء کو جو علماء حق کا ہیں، علماء شریعت بھی کہتے ہیں، علماء طریقت بھی کہتے ہیں۔ علماء شریعت اور علماء طریقت کی ایک ہی ڈپٹی ہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ، راہ راست کی تبلیغ اور ہدایت۔ لیکن طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ علماء طریقت تزکیہ کا کام کرتے ہیں، اور علماء شریعت ظاہری شریعت کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو ظاہری شریعت کے درس دیتے ہیں۔ علماء طریقت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آستانوں پر بیٹھ کر لوگوں کو مذموم صفات سے پاک کرنے کے لیے وظائف ذکر کرتے ہیں، عبادتوں کے مختلف طریقے ذکر کرتے ہیں، اور اپنے نظر سے بھی لوگوں کو گناہوں سے صاف کرنے کا کام کرتے ہیں۔ علماء طریقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشف اور کرامتوں سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ آستانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کی کرامتیں، کشف وغیرہ کو دیکھ کر کے ان کے پاس بھاگے چلے آئیں۔ ان میں کشش بھی ہوتی ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ اور علماء شریعت
مدرسوں میں چٹائیوں پر بیٹھ کر کے تدریس و تعلیم، افتاء اور قضا کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء شریعت کو کرامتوں، کشف قلوب، کشف قبور اور دیگر کشفی علوم سے دور رکھا ہے تاکہ یہ لوگ شریعت کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اگر یہ چیزیں ان کو بھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں تو وہ بھی صوفی بن جائیں گے، آستانوں پر بیٹھ جائیں گے، تو افتاء اور قضا اور تدریس اور تعلیم کا باب بند ہو جائے گا۔ لیکن ثواب میں اور مرتبے میں علماء شریعت علماء طریقت سے کم نہیں ہوتے۔ اگرچہ ثواب اور مرتبے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جس نے پوری دنیا پر فقہ حنفی پھیلائی، اور آج جتنے حنفی ہیں ان کی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، اولیاء بھی ان کی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا ذکر کتب فقہ میں موجود ہے۔ ان کا درجہ سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی غوث اعظم سے کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرا اپنا ظن ہے، حضرت استادیہ مولانا عطا محمد سے بندیالوی، جنہوں نے ساری زندگی درس و تدریس کا کام کیا اور ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد پیدا کیے اور بڑے بڑے علماء پیدا کیے، جیسے مولانا اشرف سیالوی، مولانا غلام رسول سعیدی، مولانا غلام رسول رضوی، مولانا پیر محمد چشتی پشاور والے، مولانا عبد الحکیم شرف قادری، اور اس قسم کے بے شمار علماء پیدا کیے۔ اس سے لوگ ہمارے استاد عطا محمد بندیالوی کو استاد العرب والعجم کہتے ہیں۔ یہ علماء شریعت ہیں جنہوں نے علوم کی تدریس بخاری شریف تک سیاستہ تک فرمائی اور لاکھوں شاگرد پیدا کیے، تو استادوں کا مرتبہ استان عالیہ گولڈا شریف، استان عالیہ سواگ شریف کے بزرگوں سے کم نہیں ہوگا۔ والعلم عند اللہ، یہ میرا ظن ہے۔ تو علماء شریعت اور علماء طریقت دونوں انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں، طریقت شریعت کے تابع ہے، فرق یہ ہے کہ شریعت جب انسان کی عادت بن جائے اسی شریعت کو طریقت کہتے ہیں، جب شریعت ملکہ بن جائے، خود بخود انسان کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کا جوش رہے اور جذبہ آ جائے تو یہ طریقت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ظاہر را بظاہر شریعت و باطن را بباطن شریعت کے عبارت از حقیقت است، متحلہ و متعین دارن چی حقیقت و طریقت عبارت از حقیقت شریعت است و طریقت حقیقت، نہ کہ شریعت امر دیگر است و طریقت و حقیقت امر دیگر، الحاد و زند کا است۔ آپ فرماتے ہیں،
علماء ظاہر کو اللہ تعالی نے شریعت کے ساتھ متزین فرمایا ہے، اور باطن کو شریعت کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو شریعت کے ساتھ بھی متزین فرمایا ہے، جبکہ شریعت کا باطن حقیقت ہے۔ طریقت اور حقیقت شریعت کی حقیقت ہے، اور شریعت کی حقیقت ہی طریقت ہے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت اور حقیقت الگ چیز ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ طریقت اور حقیقت الگ چیز ہے تو یہ زندقہ ہے، بے دینی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ طریقت اور شریعت عین یک دیگرند، سر موئے از مخالفت درمیان ایشاں واقع نیست، فرق اجمال و تفصیل است و استدلال و کشف ہرچ مخالف شریعت است مردود است، کل حقیقت ردت الشریعت و زندقۃ۔ طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہے، بال کے سر کے برابر بھی ان کے میں مخالفت نہیں ہے، صرف اجمال اور تفصیل، استدلال اور کشف کا فرق ہے۔ شریعت میں اجمال ہے، طریقت میں تفصیل ہے، شریعت میں استدلال ہے، طریقت میں کشف ہے، لہذا ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کرتی ہے وہ زندقہ ہے۔ یہ چیز بار بار آپ ذکر کرتے ہیں۔ طریقت اور شریعت میں استدلال اور کشف کا فرق ہوتا ہے، ذوق کا فرق ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو شریعت اور طریقت کا ذوق چکھ چکے ہیں۔ ملم یذق لم یدرک، جس شخص نے کچھ چکھا نہیں ہے اس کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ باوجود اس کے کہ مسند طریقت پر لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، جن کی تربیت سے روئے عد پر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں مجددی نقش بندی لوگ تربیت یافتہ ہوئے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ محبت با طلباء و علماء بسیار پیدا شده است، روش ایشان خوش می آید و آرزو دارد که در جرگه ایشان باشد و تلوی را از مقدمات ارباب طالب علمی مباحثه می کند و هدایه و فقه نیز مذکور میں شود۔ فرماتے ہیں کہ مجھے آج کل طلباء اور علماء کی محبت بہت پیدا ہو رہی ہے، مجھے ان کا طریقہ بہت خوش ہے۔ میری آرزو ہے کہ میں ان کے جماعت میں بیٹھوں، توضیح تلوی پڑھوں، مقدمات اربع پڑھوں اور مباحث کروں، اور ہدایہ فقہ کی کتاب ان کے ساتھ پڑھوں۔ لہذا علماء شریعت اور طریقت کے درمیان فرق تلوین اور تمکین حال اور مقام کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اور ایک دوسرے کی ضد خیال کرنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ مجدد صاحب تو فرماتے ہیں اصل تو شریعت ہی ہے، اور قیامت کے دن اور قبر میں شریعت سے ہی سوال ہوگا۔ آپ نے مکتوبات شریف میں اس بات کو بار بار ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء حقہ کے دونوں گروہ، علماء شریعت اور علماء طریقت، دونوں علماء آخرت ہیں اور دونوں اللہ کے ولی ہیں۔ اگر علماء شریعت تدریس افتاء اور امامت اور قضاء اور آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے سعی و کوشش نہ کرتے تو پھر یہ باب بند ہو جاتا۔
اسی طرح صوفیہ طریقت کے ذریعے دنیا کی تربیت نہ کرتے تو یہ باب بھی بند ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو اپنے اپنے طریق کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اساتذہ میرے اپنے گمان کے مطابق اگرچہ بظاہر وہ طریقت کے مسلط پر فیض نہیں تھے، پیری مریدی اور بیعت کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں میں ان کے قریب رہا، ان سے تدریس حاصل کی، وہ بھی وقت کے اللہ کے ولی تھے۔ میرے استادوں کی تعداد کافی ہے، ان میں سے جو مشہور استاد ہیں، سب سے پہلے استادیم شیخ محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واڑہ سیڑھا میں رہنے والے تھے، اور پھر آستان عالیہ سواک شریف پڑھایا کرتے تھے، ہم نے ان سے فیض حاصل کیا۔ استادیم فیض محمد صاحب گجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بکھر کے تھے، نہایت روحانی عالم تھے۔ ان کی خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات تھی اور صاحب کشف قبور بھی تھے۔ حضرت استادیم مولانا عطا محمد صاحب بندیالی، جنہیں استاد العرب والعجم جامع المعقول والمنقول کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ حضرت استادیم عبدالعزیز لودھراں والے انوار علوم میں استاد تھے، نہایت پاکیزہ سیرت اور محنتی استاد تھے۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ان کے کزن ہیں، یہ بھی وہاں مدرس تھے اور ابھی تک وہ حیات ہیں۔ حضرت مولانا استادیم غلام محمد توسوی نہایت پاکیزہ آدمی تھے، چھوٹا سا قد تھا لیکن بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت مولانا استادیم محمد اشرف صاحب سیالوی رحمہ اللہ، یہ لوگ میرے استادوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا تھا، اور عموماً یہ سارے استادیم عطا محمد بندیالوی کے شاگرد تھے۔ طریقت اور حقیقت شریعت کے خادم میں اور اخلاص کی تکمیل کے لیے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس پر مجدد صاحب نے بے شمار مکتوبات تحریر فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ طریقت اور شریعت دونوں اخلاص کے حصول اور تکمیل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں شریعت کے خادم ہیں اور اخلاص حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے علماء کی بڑی تعریف کی ہے اور بعض صوفیاء کا رد کیا ہے جو علماء شریعت کو اپنے آپ سے ادنا جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علماء شریعت بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عوام کو ان سے دور رکھا تاکہ مدارس دینی آباد رہیں، افتاء، تصنیف و تدریس کا کام ہوتا رہے، اجتماعات اور محافل میں نصیحت اور وعظ ہوتی رہے، قضاء اور امامت وغیرہ کے کام ہوتے رہیں۔ چنانچہ حضرت امام محمد، امام ابو یوسف جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ ظاہری علماء تھے لیکن کسی باطنی عالم سے کم نہیں تھے۔ امام محمد نے 2 لاکھ مسئلے تحریر فرمائے، امام ابو یوسف نے قضاء اور منصب پر ہزاروں شرعی مسئلے بیان کیے اور فیصلے کیے۔
اگر امام محمد فقہ کی تصنیف نہ فرماتے، امام یوسف قضا کا منصب قبول نہ کرتے، تو عوام و خواص آج ان علوم سے محروم ہوتے اور کسی مسئلے کا حل انہیں معلوم نہ ہوتا۔ لیکن اتفاق یہ المیہ یہ ہے کہ صوفی لوگ علماء کو کم درجہ سمجھتے ہیں، خصوصاً ہمارے دور کے جو صوفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جہل سجادہ نشین اور جہل صوفی، تہجد پڑھنے والے اور عبادت کرنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تو صوفیاء کے پاس گاہے گاہ حاضری دیتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو صوفیاء کہتے ہیں، ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ علماء کو ملنے کے لیے آئیں اور ان سے مسائل پوچھیں اور بیٹھیں، الا ماشاء اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجدد افسانی تقدیم طالب علمہ بر صوفیاں ترویج شریعت است، حاملان شریعت ایشانند و ملت مصطفیہ علیہ و علی آلہ صلوات و تسلیم بعیشاں برپا است، فردائے قیامت از شریعت خواہند پرسید، از تصوف نخواہند پرسید، دخول جنت و تجنب از نار وابستہ بعیشاں شریعت است، انبیاء صلوات اللہ و تسلیماً علیہم کی بہترین کائنات اند، بشرائے دعوت کردان و مدار نجات برآں ماندہ و مقصود از بیست این کا اکابر تبلیغ شرائع است، پس بزرگان ترین خیرات سعی در ترویج شریعت و احیاء حکم از احکام علم علی الخصوص زمانے کے شاعر اسلام منہدم شدہ باشند، کروڑہا در راہ خدا عز و جل خرچ کردن برابر نیست کہ مسئلہ از مسائل شریعت را رواج دادن۔ آپ فرماتے ہیں صوفی پر طالب علموں کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شریعت کی ترویج کے حامل ہیں طالب علم، اور ملت مصطفیہ ان طالب علموں کی وجہ سے قائم ہے۔ کل قیامت کے دن شریعت کے متعلق سوال ہوگا، تصوف کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ جنت میں دخول اور جہنم سے نجات شریعت پر عمل کرنے میں موجود ہے۔ ساری کائنات کے بہترین لوگ یہی لوگ ہیں جو شریعت کی دعوت دیتے ہیں۔ نجات کا دار و مدار شریعت پر ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت سے مقصود بھی شریعت کی تبلیغ ہے، لہذا بزرگ ترین خیر کا عمل شریعت کی ترویج اور شریعت کے احکام سے کسی حکم کا احیاء ہے، خصوصاً جس زمانہ میں اسلامی شاعر کو منہدم کر دیا گیا ہو۔ کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے سے شریعت کا ایک حکم رائج کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کروڑ روپے کا خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ اور ترویج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔